یہ حاجی عبدالحمید کی حویلی تھی جو گاؤں کے بڑے زمیندار اور نیک آدمی مانے جاتے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی سکینہ ماں کے انتقال کے بعد باپ کی آنکھ کا تارا تھی۔ بچپن سے ہی ضدی مزاج رکھتی تھی۔ اگر کوئی کھلونا یا کپڑا پسند آ جاتا تو پورے گاؤں میں ڈھونڈ کر لانا پڑتا، ورنہ رونا دھونا مچا دیتی۔ حاجی عبدالحمید اپنی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث کبھی اسے کسی بات پر نہ ٹالتے۔ یوں نرمی اور لاڈ پیار نے سکینہ کی طبیعت میں ایک عجیب ضد پیدا کر دی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور خوبصورت بھی، اسی وجہ سے وہ خود کو سب سے الگ سمجھتی تھی۔ اس حویلی کے قریب ہی ایک کچا سا مکان تھا، چھت پر کھجور کی شاخوں کا سایہ، دیواریں مٹی کی اور پرانی لکڑی کا دروازہ۔ یہی احمد کا گھر تھا۔ احمد ایک غریب مزدور کا بیٹا تھا۔ باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا۔ ماں دن بھر محلے والوں کے کپڑے سیتی اور پیٹ پالتی۔ احمد کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی، مگر بات کرنے میں شرینی اور چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ موجود رہتی۔ وہ سائیکل پر گاؤں کے کام کاج کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا تو کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا۔ لوگ اکثر کہتے کہ احمد بھوکا رہ سکتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔